صلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، عشرہ اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر مختصر وقت میں درس قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن مجید کے آخری پارے کی آخری سورہ سورۃ الناس کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور اس میں ذکر ہے شیطان کے وسوسوں کا۔ من شر الوسواس الخناس۔ خناس شیطان کے شر سے جو وسوسے پیدا کرتا ہے دل میں، خیالات، اور وسوسے سے مراد لی جاتی ہے منفی خیالات۔ وسوسے کا معنی ہی یہ کیا جاتا ہے کہ خلاف، اگینسٹ، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہو، چاہے وہ اللہ کے خلاف ہو، چاہے وہ پیغمبر اسلام کے خلاف ہو، چاہے وہ قرآن کے خلاف ہو، چاہے وہ حدیث کے خلاف ہو، چاہے وہ انبیاء کرام کے خلاف ہو، چاہے وہ اولیاء کرام کے خلاف ہو، چاہے وہ نیکیوں کے خلاف ہو، چاہے وہ عبادات کے خلاف ہو۔ غرض کہ ہر وہ بات جو مطابقت اسلام ہے، مطابق اسلام ہے، اس کی خلاف وسوسہ پیدا کرنا، یعنی کہ کنفیوژن پیدا کرنا، بدگمانی پیدا کرنا، یہ وسوسہ ہے۔ اور یہ جو برے خیالات یا برے وسواس ہم ان کو کہیں، قرآن مجید میں ابھی آخری سورہ میں آپ نے سنا من شر الوسواس الخناس، کہ اس کے شر سے جو شیطان ہے وسواس پیدا کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے۔ مثلا ایک بندہ صحیح راستہ جا رہا ہو، اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دینا کہ نہیں، راستہ غلط ہے، وہ شک میں پڑ جائے کہ میں صحیح راستہ جا رہا ہوں یا غلط راستہ جا رہا ہوں، یہ وسوسہ ہے۔ ایک بندہ نیکی کی طرف جا رہا ہے، اس کے دل میں وسوسہ ڈال دینا کہ اس میں تو اگر تم مالی نیکی کر رہے ہو تو تمہارا پیسہ ختم ہو جائے گا، تمہارے پاس تم خود کنگال ہو جاؤ گے، اور مال تمہارا ہے، تم نے محنت سے کمایا ہے، اس میں تو تمہاری محنت کا عمل دخل ہے،
کیوں خرچ کر رہے ہو؟ اپنے پاس رکھو. یہ وسوسہ ہے. عبادت کے لیے بندہ کھڑا ہو تو وسوسہ یہ ہوگا کہ کیا ضرورت ہے ایسی مشقت کرنے کی، لیٹ جاؤ، آرام کرو، سو جاؤ. یا بندہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، دل میں وسوسہ ڈال دینا کہ چھوڑو بعد میں پڑھ لینا نماز، کوئی اور کام کر لو، ابھی خام خواہ اتنا چل کے جاؤ گے. یہ وسوسہ ہے. بندہ اللہ والوں کی طرف جا رہا ہے، وسوسہ ڈال دینا کہ چھوڑو دکان پہ بیٹھ جاؤ ابھی تو، حالانکہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں دکان پہ ابھی، لیکن کہے گا نہیں ادھر ہی بیٹھو، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی، کیا ہوگا وہاں جا کر. یہ وسوسہ ہے. بلا ضرورت وسوسہ ڈال دینا. جہاں کوئی کام ضروری ہوتا ہے وہاں تو اللہ نے خود اجازت دی ہوئی ہے، وہ وسوسہ نہیں ہے. جہاں رخصت ہے وہاں تو رخصت دی ہوئی ہے، آپ نے ایک درس میں سن بھی لیا ہے، وہاں وسوسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وسوسہ وہ ہوتا ہے جو صحیح کام میں اس کے خلاف ڈال دیا جائے کہ کام تو صحیح ہے مگر بندے کو شک میں ڈال دے. یہ وسوسہ ہے. اس امت کی یہ خصوصیت ہے، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ہم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے وسوسوں پہ پکڑ نہیں فرمائی، وسوسوں پہ گناہ نہیں رکھا، وسوسوں پہ گرفت نہیں کی، وسوسوں پہ عذاب کا کوئی خبر عذاب کی یا کوئی وعید نہیں سنائی، اس کو وسوسہ ہی رہنے دیا. ورنہ پچھلی امتوں پر برے خیالات، وسوسے، ان پر بھی اللہ کی طرف سے گرفت ہوا کرتی تھی. لیکن الحمدللہ ہم امت محمدیہ پر اللہ کا بڑا احسان ہو گیا کہ اس نے وسوسوں پر گرفت نہیں فرمائی. ہاں، ارادہ، جیسے کسی کام کے کر لینے کا عزم، برے کام کا، اس پر پکڑو، ارادہ کفر کہلائے گا. رئیس المحققین، رئیس المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے سب سے پہلے محدث ہیں. ایک محدث بہت مشہور ہے ہندوستان کے، حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبداللہ ان سے بھی پہلے ہیں، بہت بڑے عالم. اس زمانے میں ان کے پائے کا کوئی عالم نہ ہو. بڑے محدث، اس زمانے میں ان کے پائے کا کوئی محدث نہ ہو. اور سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے شیخ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے سچے عاشق اور حدیث کی کتابوں کے مصنف، اشعۃ اللمعات، مشکات شریف کی شرح وہ آپ ہی نے ترتیب دی جو کہ مدارس میں پڑھائی جاتی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جو برا خیال دل میں اچانک آ جائے اسے حاجز کہتے ہیں. اچانک آتا ہے، یعنی کوئی ارادہ نہیں کیا تھا آپ نے. وسوسہ ہے ہی ایسی چیز کہ وہ ارادہ نہیں ہے، وہ تو اچانک آتا ہے. خناس، شیطان، ابلیس اس کا محرک ہوتا ہے، وہ ڈال دیتا ہے. تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ آیا اور پھر گیا بھی. اللہ نہ کرے کہ وہ جڑ پکڑے تو وسوسہ تو آتا بھی ہے، جاتا بھی.
جیسے دوران نماز انسان کو کوئی خیال آ جاتا ہے کسی بات کا اچانک، اسی لیے نماز فاسد نہیں ہوتی خیال سے. اگر فاسد ہوتی رہتی تو بندہ تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. خیال آیا نماز ٹوٹی، خیال آیا پھر نماز ٹوٹی، پھر خیال آیا پھر نماز ٹوٹی، ایسے تو نماز کبھی ہوتی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں جو خیالات آتے ہیں ان پر کوئی پکڑ نہیں رکھی، کیونکہ دل انسان کا خیالات کا ایک گنجینہ ہے، ایک خزانہ ہے، اس میں خیالات بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ خیالات دوران نماز بھی آ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی آ سکتے ہیں. خیالات کا کیا ہے؟ اٹھتے ہوئے خیال، بیٹھتے ہوئے خیال، کھاتے ہوئے خیال، پیتے ہوئے خیال، سوتے ہوئے خیال، جاگتے ہوئے خیال. بندہ سونے کا ارادہ کرتا ہے، سونے سے پہلے اس کو مختلف خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، وسوسے بھی ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھ بند کرتے ہی نیند میں پہنچ جائے، کچھ ٹائم لگتا ہے. تو خیالات کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. خیالات پر اگر پکڑ دکڑ ہوتی تو پھر تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا، نماز مشکل ہو جاتی. مگر اللہ تعالیٰ نے جس طرح بھول پر گرفت نہیں رکھی اور قرآن مجید میں دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ مت فرمانا اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے. تو خطا پر بھی اللہ نے گرفت نہیں رکھی ہے، جس کو کہتے ہیں خطا. خطا کی تعریف کیا ہے؟ کہ انجانے میں غلطی ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں کی گئی ہو، یعنی پتہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی. جیسے کوئی زہر کو دودھ سمجھ کے پی لے، یہ غلطی کہلائی. تو غلطی پر جس کو خطا کہا گیا، اور بھول پر جو دماغ میں رہی نہ ہو بات، اس پر گرفت نہیں ہے. یہی وجہ آپ دیکھیں کہ روزے میں کوئی بھول کر پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لے، پھر یاد آیا ارے میرا تو روزہ تھا، تو روزہ باقی رہے گا، کیونکہ بھول میں کھایا، جان بوجھ کے نہیں کھایا. بھول میں پانی پی لیا پیٹ بھر کے، روزہ باقی رہے گا، کیونکہ بھول میں پیا تھا. جان بوجھ کے اگر ایک گھونٹ بھی پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بھول میں اور قصد میں، ارادے میں یہ فرق ہے. چنانچہ بھول پر بھی پکڑ نہیں، خطا پر بھی پکڑ نہیں، اور وسوسے پر بھی پکڑ نہیں کہ وسوسہ آ جائے تو اس کو لاحول پڑھ کے دفع کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ غصہ اگر آ جائے تو اپنی ہیئت، اپنی پوزیشن تبدیل کر لو. کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ، تو غصہ دور ہو جائے گا. اور لاحول پڑھ لو، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ. غصے کے وقت شیطان آ جاتا ہے. تو یہ جو حدیث پاک میں وسوسوں کا ذکر آیا، یہ بھی اسی طرح ہے کہ جیسے غصہ آ گیا انسان کو شیطان کی طرف سے، ایسے شیطان کی طرف سے وسوسہ بھی آ گیا. اس کا علاج اسی طرح بتایا گیا. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لو، یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لو. یہ
اب جو وسوسہ ہے اس کے بارے میں نے عرض کیا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ اس کو جو بے اختیار وسوسہ آتا ہے، بے اختیار خیال، اسے حاجز کہتے ہیں، اور یہ آنے والا اور جانے والا ہوتا ہے۔ یہ پچھلی امتوں پر بھی معاف تھا، ہم پر بھی معاف ہے، لیکن جو دل میں باقی رہ جائے وہ ہم پر معاف ہے، پچھلی امتوں پر معاف نہیں تھا۔ باقی رہنے والا وسوسہ کہ گیا نہیں، آیا تو رہ گیا، یہ ہم پر معاف ہے۔ اللہ نے یہ بھی ہمارے پر بڑا احسان فرمایا۔ اور اگر اس وسوسے کے ساتھ دل میں خوشی محسوس ہو، وسوسے پر لذت ہو، وسوسہ اچھا لگے، دل کو بھائے، تو اسے ہم کہا جاتا ہے، اس پر بھی پکڑ نہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ اس پر عمل کا ارادہ ہو جائے تو اس کی پکڑ ہوگی، یعنی ارادہ، عزم پکا کہ یہ تو کروں گا میں۔ شیطان اگر کوئی برا خیال ڈال دے دل میں اور انسان کہ ہاں میں اس پر عمل کروں گا، تو اس پر پکڑ ہوگی۔ ارادہ گناہ کہلائے گا، مگر اس پر حد نہیں لگے گی جب تک کہ وہ واقع نہ ہو، مگر گناہ لکھا جائے گا۔ اب ایک حدیث شریفہ ہے جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، وسوسے کے حوالے سے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، وہ روایت کر رہے ہیں، قال جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ وہ تو آتے ہی رہتے تھے رات دن، صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ آئے پھر غائب ہو گئے، ڈھونڈتے رہو کہاں گئے، بھاگ گئے یا لاپرواہ ہو گئے، ایسے نہیں جیسے مرید لوگ اکثر کرتے، آئے بھاگ گئے، لاپرواہ ہو گئے، غافل ہو گئے۔ تو صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو حدیث میں یہ آیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اگر کھانا کھا رہے ہوتے اور کھانا کھاتے کھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آ جاتا تو کھانا چھوڑ دیتے، حضور کی خدمت میں پہنچ جاتے، سرکار کی خدمت میں حاضر ہو جاتے سلام کرنے کے لیے۔ تو صحابہ کرام تو رات دن اٹھنے بیٹھنے میں حضور کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا حضور سے پوچھ لیتے، پوچھ کر عمل کرتے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ پوچھتے، تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے، یہ دن کون سا ہے، یہ رات کون سی ہے؟ تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تو جانتا ہے ہی، اس میں تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا کوئی مسلمان، مگر اللہ کا رسول بھی جانتا ہے، یہ ہے ایمان۔ اللہ تو جانتا ہی جانتا ہے، اگر اللہ بھی نہ جانے تو اور کون جانے گا بھائی؟ اللہ تو آخری حد ہے کہ اس پر بھی کوئی ایمان نہ رکھے تو اور کس پہ رکھے گا؟ تو اللہ تو جانتا ہی ہے، مگر صحابہ کا عقیدہ یہ تھا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول بھی جانتا ہے۔ تو صحابہ تو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ تو کچھ صحابہ آئے، جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے چند اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
فاسألوہ، انہوں نے سوال کیا، پوچھا، انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے اور خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بھی گناہ معلوم ہوتا ہے، شرم کی وجہ سے ڈر لگتا ہے، مگر کیا کریں، پوچھنا تو ہے، بغیر پوچھے فیصلہ کیسے کر لیں ہم؟ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ بھئی کسی بات کا کوئی شک ہو یا کسی بات کی کوئی تحقیق ہو تو علماء سے پوچھو، عالموں سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو، اپنے سمجھ کے مطابق نہ چلو، کیونکہ تم علم نہیں رکھتے تو غلطی کر سکتے ہو، تو غلطی پر غلطی ہو جائے گی، تو معلوم کرو جا کر جن کے پاس یہ علم ہے ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھ لو۔ تو صحابہ کرام تو خود بھی عالم گزرے ہیں صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ، دیکھیں نا، صحابہ میں فقیہ، صحابہ میں محدث، اور صحابہ میں بڑے عالم و فاضل صحابہ گزرے، مگر ان کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پوچھنا ہے، ہمارا علم اپنی جگہ، ہمارا عمل بھی اپنی جگہ، ہمارا عرفان بھی اپنی جگہ، معرفت بھی اپنی جگہ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کر پوچھنا کئی فائدے دیتا ہے، برکت حاصل ہوتی ہے۔ حضور کی زبان اقدس سے کوئی بات نکل جائے گی تو اس کا فیض ملے گا، ان سے پوچھ کر کوئی کام کریں گے تو اس کا فائدہ دوہرا ہوگا، اپنی مرضی سے کچھ کریں گے تو وہ اپنی مرضی ہے، جب اللہ کے رسول کچھ فرمائیں گے تو ان کی مرضی شامل ہو جائے گی، اور رسول کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ رسول نے جو کچھ فرمایا وہ اللہ کی مرضی سے فرمایا، قرآن پاک میں اللہ نے حضور کی تعریف فرمائی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یعنی ایسا مت سمجھنا کہ بس اپنے پاس سے کہہ دیا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا کہتے ہیں خواہش، فرمایا اپنی خواہش سے نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحا، بلکہ صرف وہی کہ جو ان پر وحی کی جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ان کے دل میں آتا ہے وہی بیان فرماتے ہیں، جو ان کی زبان پر آتا ہے وہی بیان فرماتے ہیں۔ تو رسول کے بیان کو ہلکا مت لو۔ بعض لوگ جہالت میں یہ کہتے ہیں یہ تو حدیث ہے، ہمیں تو قرآن بتاؤ۔ جاہل لوگ، ان کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن بھی اسلامی تعلیمات کا ایک سورس ہے اور حدیث بھی اسلامی تعلیمات کا سورس ہے۔ اگر آپ حدیث کو یکلخت ترک کر دیں، چھوڑ دیں اور صرف قرآن کو پکڑ لیں تو آپ تو بہت سی عبادات کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کیسے کریں گے آپ؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ نماز میں کچھ پڑھنا ہے تو قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ نماز آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا پڑھتے ہو نا، تو قرآن میں کہاں ہے کہ ثنا پڑھو؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں؟ پھر کوئی سورت ملاتے ہو، قرآن میں کہاں ہے کہ سورت بھی ملانا؟ التحیات پڑھتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ درود ابراہیم پڑھتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ دعا پڑھتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟
تو نماز کا قاعدہ، نماز کا طریقہ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ایک مثال دی میں نے، مثالیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں۔ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل، یہ کہاں سے سیکھو گے آپ؟ جو حدیث کا انکار کریں وہ تو اپنی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ دین اسلام کا بہت سارا حصہ حدیث سے متعلق ہے، ہمارے عقائد بہت سارے حدیثوں سے متعلقہ ہے، حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، ہے نا؟ تو یہ تو آپ پھر کر نہیں سکتے جو خالی یہ رٹ پکڑ لے قرآن 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 قرآن۔ بھائی قرآن تو ہے مگر حدیث بھی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عالم ہونے کے باوجود پوچھا کرتے تھے۔ تو پوچھا، کیا پوچھا؟ اِنَّا نَجِدُ فِي أَنفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَن يَتَكَلَّمَ بِهِ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے، ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں جن کو بیان کرنا بھی گناہ لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا، یعنی معاف فرمانا ہمیں، مگر پوچھنا ہے ہمیں کہ ان کا کیا کریں علاج وسوسوں کا۔ کیا ہم پر کوئی گرفت ہوگی؟ کیا ہمیں کوئی سزا ملے گی؟ کیا ہم پر کوئی گناہ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یا ہمیں معافی ہے؟ چھوڑ دیں ہم ان کو، پرواہ نہ کریں ان کی، ہم وسوسوں کی، آپ ہمیں بتائیے۔ قالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اوقت وجدتموہ، کیا تم نے یہ بات محسوس کی ہے؟ یہی بات تم نے پائی اپنے دل میں، یعنی جو کہہ رہے ہو یہی ہے نا بھائی؟ حضور نے سوال کیا کہ بتاؤ تو صحیح، جو تم کہہ رہے ہو کیا یہ صحیح ہے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل درست یا رسول اللہ۔ قال واک صریح الایمان، فرمایا یہ تو واضح ایمان ہے، فکر مت کرو، یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ ایسا جواب دیا کہ خوش کر دیا ان کو، صحابہ کرام، یعنی کہ وہ تو آئے اپنے وسوسوں کو لے کر، حضور نے فرمایا یہ تو ایمان ہے بھائی۔ کیوں فرمایا؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب یہ تھا کہ وسوسے آنا ایمان کی نشانی ہے، شیطان وہیں پر آئے گا جہاں اس کو ایمان پتہ چلے گا، چور وہیں آئے گا جہاں اس کو پتہ چلے گا اس گھر میں کچھ خزانہ ہے۔ چور کو اگر یہ معلوم ہو جائے اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، چور کہے گا کیوں محنت کروں، یہی ٹائم میں کہیں اور لگاؤں نا جا کر۔ ڈاکو کیوں آئے گا اس گھر میں جہاں پتہ ہو کہ ادھر تو کچھ ہے ہی نہیں، بھائی جھونپڑا ہے، فقیر رہتا ہے، یہ تو خود بھیک منگو ہے، اس کے پاس جا کر میرا ٹائم خراب ہوگا، اتنا ہی ٹائم میں کسی اور جگہ چلا جاؤں، وہاں سے جا کے ڈاکہ مار لوں۔ چور کہے گا میں وہاں چلا جاؤں، وہاں جا کر چوری کر لوں، تو کیوں وقت ضائع کروں یہاں پر، اس کے پاس کچھ تو ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایمان کسی دل میں نہ ہو تو شیطان تو وہاں جائے گا ہی نہیں وسوسہ کرنے، وہ کہے گا یہ تو پہلے ہی بے ایمان ہے، اس نے تو میرا کام آسان کر دیا، یہ تو پہلے ہی برا ہے، بہت آوارہ ہے، غافل ہے، ایمان کس کے پاس ہے ہی نہیں، میں کیا کروں جا کر ایمان کو اغوا کرنے کے لیے، کیا ملے گا مجھے؟ حضور نے فرمایا یہ تو کمال ایمان کی نشانی ہے، تم ایمان والے ہو اے صحابہ کہ تمہارے پاس شیطان آ کر وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ وسوسہ ڈالنے دو، تم لاحول پڑھ لیا کرو، تم تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، بس چھوٹ جاؤ گے، عمل مت کرو اس پر، بھگا دو اس کو، اس کے کہے پر عمل پیرا مت ہونا، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن تم ایمان والے ہو، کوئی گناہ نہیں تم پر، وسوسہ آ گیا چلا بھی جائے گا،
چھوڑ دو وسوسے کو، نہ تمہاری پکڑ ہوگی، نہ تمہیں گناہ ہوگا، نہ تم پر عذاب ہوگا، نہ تمہیں سزا ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ارشاد ہے، فرمان ہے، میں نے بھی کہا تھا کہ نماز میں بھی وسوسے آ جاتے بندے کو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو نماز وسوسے سے خالی ہے وہ نماز یہود و نصارہ کی ہے۔ یہود و نصارہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ جس میں کوئی وسوسہ نہ ہو، لیکن مسلمان تو ایمان والا ہے، وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کو مومن نہیں کہا جاتا۔ یہودی اگرچہ اہل کتاب ہیں مگر کافر کہلائیں گے، عیسائی اگرچہ اہل کتاب ہیں مگر کافر کہلائیں گے۔ مومن صاحب قرآن ہے، قرآن پر ایمان رکھنے والا، وہ مسلمان کہلائے گا، وہ مومن کہلائے گا۔ چنانچہ وسوسوں کو برا سمجھنا یہ ایمان ہے، مگر وسوسوں سے بندہ نہ کافر ہوتا ہے، نہ مجرم بنتا ہے، نہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، نہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو وسوسوں کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو زندگی پر لگا رہتا ہے۔ دیکھیے نا، ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا جب بندہ وضو کرنے بیٹھتا ہے تو وضو کا ایک شیطان ہے، ولحان اس کا نام ہے، وہ آتا ہے اور وہ آ کر وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں بھلا دیتا ہے۔ کبھی تمہیں کہے گا نہیں تم نے 3 بار نہیں دھویا، حالانکہ تم نے 3 بار دھو لیا ہوگا ہاتھ پاؤں کو، وہ کہے گا نہیں دھویا، تم پھر دھونے لگ جاؤ گے، جماعت کا وقت نکل جائے گا، نماز میں دیر ہو رہی ہوگی، تو وہ وضو کا شیطان ہے، اس کا کام یہ ہے وسوسہ ڈالنا۔ تو شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اور جو وسوسے ہیں وہ تو زندگی بھر لگے رہیں گے اور لگے رہتے ہیں، مرتے وقت تک بھی وسوسہ شیطان ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے جد امجد حضرت مولانا الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 اماموں میں سے بڑے امام ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پیروکار حنبلی کہلاتے ہیں۔ ہم قادری ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بیعت ہوئے تو ہم قادری کہلاتے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی خود حنبلی تھے، یعنی امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے۔ یہ فقہ کے اعتبار سے ہوتا ہے، فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کو آپ نے چنا، فقہی مسائل کے حوالے سے ان کے پیروکار ہوئے۔ تو جو امام احمد بن حنبل کا پیروکار ہوتا ہے وہ حنبلی کہلاتا ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ کوئی امام مالک کا پیروکار ہوتا ہے وہ مالکی کہلاتا ہے، کوئی امام شافعی کا پیروکار ہوتا ہے وہ شافعی کہلاتا ہے۔ یہ فقہی مسائل میں ہوتا ہے اور کچھ نہیں، ہر ایک اپنی جگہ درست ہے۔ تو میرے جد امجد میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر فرماتے ہوئے یہ واقعہ بیان کیا کہ امام احمد بن حنبل کا انتقال ہونے والا تھا، نزع کے وقت شیطان آ گیا اور آپ کے سرانے کھڑا ہوا اور ہاتھ ملنے لگا، ہاتھ مسلنے لگا۔ تو آپ نے پوچھا، ہے ابلیس تو کیا لینے آیا ہے اس وقت آخری وقت؟ کہا میں کچھ لینے نہیں آیا ہوں، میں تو یہ افسوس کرنے آیا ہوں کہ میں ساری زندگی لگا رہا کہ آپ کو وسوسوں میں ڈال دوں، آپ کو گمراہ کر دوں، مگر میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اب آپ دنیا سے ایمان لے کر جا رہے ہیں، یعنی الحمدللہ کہ آپ تو صاحب ایمان دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کوشش تو میری تھی، کیونکہ میں تو انسان کا پشتینی دشمن ہوں۔ سورہ یوسف میں آیت شریفہ کا حصہ ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین،
بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں۔ کھلا ہوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تو واضح دشمن ہے، اس کی دشمنی میں شک مت کرنا، نرا دشمن ہے۔ تو دیکھیے یہ واقعہ مجھے بھی یاد آ گیا اچانک، حضرت امام احمد بن حنبل کا، میرے جد امجد نے یہ واقعہ بتایا تھا۔ یہ بھی کرامتی باتیں ہوتی ہیں کہ درس کے وقت کچھ ذکر چل رہا ہو اور اچانک کوئی بات دل میں ایسی آ جائے جو اس سے متعلق ہو، ریلیونٹ ہو۔ تو یہ واقعہ بھی چونکہ ریلیونٹ تھا، جو میں نے اپنے جد امجد سے سنا، انہوں نے 50 سال پہلے یہ واقعہ بیان کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آپ نے آخری جو سنی اس میں بھی آپ نے یہ سن لیا کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور حدیث میں بھی سن لیا، اللہ تعالی ہمیں شیطان کے وسوسوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ آج کے درس کی حاضری کو قبول فرما، جو کچھ قرآن اور حدیث سے ہم نے سنا ہے اس کو قبول فرما، اس کی برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو بھی عطا فرما اور ہمارے نام اعمال میں بھی عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر اور اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا کر، مجھ فقیر گناہ گار سمیت تمام بیماروں کو شفا عطا کر۔ اے اللہ تمام اہل حلقہ، تمام معتکفین کی دعائیں مجھ گناہ گار کے حق میں قبول فرما، آمین۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، تندرست اولاد نرینہ عطا فرما، بچے بچیوں کے گھروں کو آباد فرما، ہر آنے جانے والے کو حفظ امان میں رکھ، آمین۔ مرشدان پاک کے جان ایمان کا فیض عطا کر، آمین۔ انشاءاللہ آج رات ختم قرآن شریف ہوگا تراویح میں، اور ختم قرآن کی دعا ہوگی، اور اس کے بعد شب قدر کی محفل ہوگی۔ اللہ تعالی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔